والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فاكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک بار پھر اللہ نے ہمیں جمعے کی نماز کی توفیق دی اور ایک بار پھر ہم ادھر جمعے کی بابرکت دن حاضر مسجد میں، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں کہ بہت زیادہ بابرکت ہستی، بہت زیادہ باعث خیر، باعث رحمت پوری امت و پوری انسانیت کے لیے، کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اور اسلام اور شریعت پہنچائی. اور جمعے کا بہت بابرکت دن ہے، خیر سے بھرپور دن ہے، اس دن کی بہت زیادہ برکتیں ہیں، بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل صورت جمعہ کے نام سے اللہ نے نازل کی. یہ 28ویں پارے کی صورت ہے اور ایک مکمل صورت ہے. اس میں جمعے کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور اس کا نام ہی جمعہ ہے، اس کا نام ہی جمعہ ہے. اور اس صورت جمعہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جمعے کا تذکرہ کیا ہے، جمعے کی فضیلت ذکر کیا ہے، اور جو احادیث میں نے آپ لوگ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی اس کے اندر بھی جمعے کا تذکرہ ہے. اور بلکہ جمعے کے حوالے سے تو بہت سارے احادیث ہے اور صحیح احادیث ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے جمعے کی نماز اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بات ہوئی کہ یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن اعلان ہو جائے، منادی ہو جائے، اذان ہو جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ، اللہ کی یاد کی طرف جاؤ، یعنی جمعے کی نماز کے لیے جاؤ. وذروا البیع، اور بیع خرید و فروخت، کاروبار سب کچھ چھوڑو، یعنی ہر وہ چیز جو جمعے کی نماز کے راستے میں رکاوٹ ہے اس کو چھوڑنا. کاروبار کا اس کی تذکرہ کیا، بیع و خرید و فروخت کا اس کی تذکرہ کیا کہ لوگ زیادہ اس میں دلچسپی لیتے ہیں. اس زمانے میں بھی اور ابھی بھی کاروبار کو لوگ بہت اہمیت دیتے، دکان لوگ بند نہیں کرتے، اور لوگ کا یہ خیال ہے کہ ہم نے دکان بند کیا
اور ہم زیادہ وقت مسجد میں رہے، کسی خیر کی جگہ میں رہے، تو شاید ہمارے لیے بہت زیادہ پریشانی کی بات ہوگی، یہ کمی آ جائے گی رزق میں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہے، اللہ رزق دیتے ہیں۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیع کو چھوڑو، خرید و فروخت کو چھوڑو، اور بلکہ ہر وہ کام جو اس جمعے کی نماز کے راستے میں رکاوٹ، وہ حرام ہے اذان کے بعد۔ یہ الگ بات ہے کہ کون سی اذان ہے، پہلے اذان ہے کہ دوسری اذان ہے۔ اسی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور پھر بعد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، پھر بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ہی اذان تھی، جو عربی خطبے کے وقت جو اذان دی جاتی ہے اس وقت وہی اذان۔ بعد میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب لوگ زیادہ ہو گئے اور بہت زیادہ کثرت ہو گئی، تو پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو گھر ہے زورہ، جو مکان ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی گھر، جو مدینے کے بازار کے ساتھ ہی ہے، اسی میں اذان دی جاتی تھی، پہلے اذان، اور اسے لوگ تیاری کر کے مسجد جاتے تھے، اور پھر دوسری اذان، یعنی دوسری اذان عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہو گئی۔ لیکن چونکہ وہ بھی ایک خلیفہ راشد ہے، ایک خلیفہ کے دور میں، ایک صحابی کے دور میں جو کام شروع ہو جائے وہ بھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے سنتوں کو اپناؤ اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہے ان کے سنتوں کو اپناؤ، اور عضوا علیہا بالنواجذ، فرمایا کہ ان سنتوں کو دانت نواجذ جو دانت ہے اسی سے پکڑو، یعنی مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ تو اذان پہلے اور دوسری اذان کے بحث کو آدمی چھوڑے، لیکن جب اذان ہو جائے تو ایک مسلمان اور مومن کو چاہے کہ وہ کاروبار، دکانیں، جو جو مصروفیات ہے وہ سب ختم کر کے مسجد کی طرف جائے، اور پھر اللہ کی طرف فرمائے کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب و شہادت ہے، ہر چیز کو وہ جانتے ہیں، ہر چیز کے علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کی طرف پر بات ہے کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ آپ کے لیے بہتر اگر سمجھتے ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ فرمایا جب جمعے کی نماز ہو جائے، نماز سے فارغ ہو جائے تو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد کوئی چھٹی کرو، نہیں، کاروبار بند نہ کرو، نماز کے لیے آؤ، نماز پڑھ کے نکل جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، اور فرمائے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، حلال رزق کو، حلال رزق کمانا، حلال رزق تلاش کرنا، یہ اللہ کی فضل ہے۔ ایک مسلمان اور مومن کے اوپر ایک فرض ہے کہ وہ حلال رزق کی تلاش کرے، لازمی ہے۔ جو نوٹ ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہے کہ کسب حلال فرض ہے، حلال آمدنی، یہ حدیث میں کہ حلال کمانا، حلال کی تگدو کرنا اور محنت کرنا، یہ تو ایک مسلمان اور مومن کی فرض ہے، وہ کرے۔ تو جب نماز سے فارغ ہو جائے تو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، فرمایا کہ پھر زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اور فرمایا، آپ نے فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ تفہیم القرآن کے اندر مولانا مودودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام کا چرچا کرو، اللہ کی دین کا چرچا کرو، اللہ کی شریعت کا چرچا کرو، ہر جگہ۔ جب آپ ادھر سے نماز سے فارغ ہو جائے، آپ کاروبار میں جائے، اپنی دکان میں جاؤ، اپنی دفتر میں جاؤ، جہاں آپ کی مصروفیت ہے ادھر جاؤ، لیکن ادھر اللہ کو یاد کرو، ادھر آپ کو اللہ یاد۔ ایسے نہیں کہ مسجد میں تو اللہ اور باہر اللہ کو بھول جائے، نہیں، ایسے نہیں ہے کہ با برہمن، کہ با محمد اللہ اللہ، با برہمن رام رام، اس سے نہیں ہے کہ ایک مسجد کے اندر آدمی اللہ کو یاد کرے، مسجد سے نکل جائے تو اس کی مرضی ہو، اس سے نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جائے تو اللہ کی فضل تلاش کرو اور اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جائے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، یہ فرمایا کہ جب تم اس طرح لہو لعب، فضول کوئی کام ہو، کاروبار ہے، کوئی چیز ہو،
کوئی تماشا ہو تو نماز کے وقت ان کی طرف نہ جاؤ. اور پھر فرمایا کہ واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے، رزق اللہ دیتے. اور پھر یہ جو فرمایا کہ فیضا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، یعنی حلال رزق کی تلاش کے لیے تم نکل جاؤ. پھر آپ کو بھرپور ٹائم. اب یہ جو جب اذان ہو جائے تو ابھی مسجد کی طرف آ جائے. حضرت عراق بن مالک رضی اللہ عنہ نماز کے لیے آتے، جب اذان ہو جاتی تھی فوراً مسجد آتے تھے، کاروبار چھوڑ کے سب کو چھوڑ کے مسجد آتے تھے. اور جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو پھر مسجد سے جب نکلتے تھے تو اس گیٹ کے اوپر کھڑے ہو کر، اور بعض روایت میں ہے کہ اس دروازے کی دونوں سائڈوں کے اوپر سے ہاتھ رکھ کے اور دعا فرماتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہم انی اجبت دعوتک، یا اللہ میں نے آپ کی دعوت قبول کی، جو آپ نے فرمایا تھا کہ نماز کے لیے آؤ، جمعے کی نماز ادا کرو. میں نے آپ کی دعوت قبول کی، اجبت دعوتک، میں نے آپ کی دعوت قبول کی، میں مسجد آ گیا. اور پھر فرمایا کہ یا اللہ وصلیت فریضتک، میں نے فرض جو جمعے کی نماز میرے اوپر فرض تھی میں نے ادا کی. اور فرماتے تھے وانتشرت کما امرتنی، ابھی اس طرح منتشر ہو جاؤں، آپ نے کہا تھا کہ فانتشروا فی الارض، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، رزق تلاش کرو. تو فرماتے تھے کہ وانتشرت کما امرتنی، میں اسی طرح نکل رہا ہوں، مسجد سے نکلتا ہوں جس طرح آپ نے حکم دیا. اور پھر فرماتے تھے کہ فرزقنی وانت خیر الرازقین، یا اللہ مجھے رزق دے لے، آپ بہترین رزق دینے والے ہیں. اور پھر مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت عراق بن مالک رضی اللہ عنہ بہت جلدی اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا، بہت مالدار بن گئے. اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا تو وہ مسجد آ گیا، اللہ کا فریضہ ادا کیا، اور پھر نکل رہے ہیں، دعا کر کے نکل رہے ہیں کہ اللہ آپ نے مسجد کے لیے بلایا تھا، آ گیا ہوں، نماز ادا کی میں نے، ابھی نکل رہا ہوں، یا اللہ تم مجھے اپنے رزق سے دے رہے، تم بہترین رزق دینے واللہ وانت خیر الرازقین، تم بہترین رزق دینے والے. اور اللہ نے بہت کچھ اس کو دیا. تو ان آیات کا مطلب یہی ہے کہ انسان جب نماز کا وقت آ جائے، جمعے کی نماز کا وقت، تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد کی طرف آ جائے. اور احادیثوں میں جمعے کی نماز کی بہت فضیلت، بہت زیادہ فضیلت ہے. خاص کر یہ 2-3 حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کے ساتھ حاضر کی. ایک حدیث کے اندر یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ جب اذان ہو جاتے جمعے کے دن تو اس وقت فرشتے اس گیٹ کے اوپر کھڑے ہوتے، وقفت الملائکۃ علی ابواب المسجد، مسجد کے دروازے کے اوپر فرشتے کھڑے ہوتے، یکتبون الاول فالاول، جو جتنے پہلے آ جائے اس کا نام لکھتے کہ فلان آ گیا، فلان آ گیا، فلان آ گیا، فرشتے نام لکھ دیا. اور فرمایا جو جتنے پہلے آ جائے اس کے لیے اتنی اجر و ثواب ہے. فرمایا مثل المحجر، اس آدمی کی مثال جو جلدی آ جائے اس کے لیے کیا اجر ہے، جو سب سے پہلے آ جائے، یعنی اس سے ایک ترتیب ہے، جو سب سے پہلے آ گیا، پھر دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر، اس پہ جتنے لوگ آ جائے اس کو جو فرشتے نام لکھتے ہیں. تو فرمایا کمثل الذی یہدی بدنۃ، جو سب سے پہلے آ جائے گویا کہ اس نے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کی. اونٹ، آج کل اونٹ کی کیا قیمت ہے، 3-4 لاکھ سے کم نہیں ہے، 5 لاکھ سے کم نہیں ہے. گویا کہ اس نے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا. جو اس کے بعد آ جائے کمثل الذی بقرۃ، گویا کہ اس نے گائے، ایک بیل اللہ کے راستے میں قربانی کیا ہو. جو اس کے بعد آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو ہریرہ کی روایت ہے، یہ مسلم اور بخاری دونوں کی روایت، متفق علیہ روایت ہے. فرماتے ہیں کمثل الذی، اس آدمی کی طرح، یہدی کبشن، جس نے بکری، بکرا یا بیڑ بکرے، ان میں سے کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو، صدقہ کیا ہو. جو اس کے بعد آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کمثل الذی دجاجۃ، یہدی دجاجۃ، گویا کہ اس کی مرغی اللہ کے راستے میں دیو. اور اس کے بعد جو آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کمثل الذی یہدی بیضۃ، گویا کہ اس نے ایک انڈا اللہ کے راستے میں دیو. اور جو اس کے بعد آ جاتے ہیں، جب فرشتے اس وقت جب امام نکل آتے ہیں اور امام منبر کے اوپر بیٹھتے ہیں تو فرشتے بھی تو صحف اپنی کتابوں کو، اپنے شر کو بند کرتے ہیں، اور یستمعون الذکر،
وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذکر اور یہ قرآنی آیات حدیث و نماز یہ سب کو سنتے اور بیٹھ جاتے. اور ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جمعے کا دن سید الایام ہے. یہ جو دیگر ایام ہے اس میں سید الایام ہے، سید الایام. یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے. اور فرمایا کہ یہ دن جو ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. فیہ خلق آدم، اس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. وفیہ ادخل الجنہ، اور اس جمعے کے دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا تھا. وفیہ اخرج منہا، اسی جمعے کے دن اللہ نے جنت سے اس کو اللہ نے نکالا تھا. اور اس جمعے کے دن کی فضیلت بیان کر کر کے پھر نبی کریم سے فرمایا کہ فیہ ساعۃ، اس جمعے کے دن میں ایک وقت ہے کہ اس میں جب آدمی مسلمان مومن دعا کرتے لا یسألها عبد مؤمن الا اعطاه، کوئی بھی مسلمان آدمی اس وقت جو بھی دعا کرتے اللہ اس کو دیتے. بہت بابرکت دن ہے، بہت میرا خیر سے بھرپور دن ہے. اور یہ اس میں جمعے کے یہ وقت بھی شامل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب امام بیٹھتے ہیں نماز تک وقت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دو خطبوں کے درمیان مختصر وقت ہے یہ ہے. بعض روایت سے معلوم ہوتے ہیں کہ یہ پورا دن ہے. بعض روایت سے معلوم ہوتے ہیں کہ عصر کا وقت ہے. لیکن بہرحال جمعے کا دن جو ہے بہت بابرکت دن. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میرے اوپر درود شریف ذرا بھیجو، درود. فإن صلاتکم معروضۃ علی، فرمایا کہ آپ جو درود پڑھیں گے وہ میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے، باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ فلان بن فلان، نام لیا جاتا ہے کہ فلان جو فلانی کا بیٹا ہے وہ آپ کے اوپر درود پڑھتے ہیں، آپ کے لیے آپ کے اوپر درود شریف پڑھ رہے ہیں. ویسے درود شریف تو ہمیشہ بھی پڑھنا چاہیے، لیکن خاص کر جمعے کی رات، جمعے کے دن بہت زیادہ کثرت کے ساتھ درود شریف کو پڑھنا چاہیے. اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی. بہت سارے احادیثوں میں اس دن کی فضیلت ہے. یہ جمعے کے دن کے، یہ جمعے کے دن، یہ جمعے کا جو اصطلاح ہے یہ ایک اسلامی اصطلاح ہے. یہ اسلام نے اس کو رائج کیا قرآن کے اندر. اگرچہ بعض مفسرین نے لکھا ہے اور تاریخی کتابوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، ان کے داداؤں میں، ان کے شجرہ نسب میں دو لوگ تھے. ایک کا نام تھا قصی بن لؤی، اس کے اور کعب بن لؤی اور قصی بن کلاب. کعب بن لؤی یا قصی بن کلاب اس نے جمعہ شروع کیا تھا. اور وہ جمعے کے دن باقاعدہ لوگوں کو جمع کرتے تھے اور لوگوں کو اشعار سناتے تھے، لوگوں کو کچھ واقعات سناتے تھے اور ایک مجلس کرتے تھے. لیکن اس دور میں اس کا نام تبدیل نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ پرانے زمانے سے لوگ جمعے کے دن کو عرب یوم العروبہ بولتے تھے. یوم العروبہ، فصاحت کا دن، بلاغت کا دن. اور عرب چونکہ بہت فصیح لوگ تھے، ہر آدمی بہت زیادہ بہترین ادبی انداز، بہت بہترین اشعار، عورت اور مرد سب بہترین اشعار بنا سکتے تھے. تو لوگ جمع ہوتے تھے اور اشعار پڑھتے تھے. لیکن ان کی وجہ سے جمعے کا نام تبدیل نہیں ہوا تھا. اسی طرح لوگ اس کو یوم العروبہ بھی بولتے تھے. بہت کم لوگ اس کو جمعہ کے نام سے یاد کرتے تھے. لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جمعے کی نماز کی فرضیت کا حکم آ گیا، اور وہ روایت سے معلوم ہوتے ہیں کہ وہ ہجرت سے پہلے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں حالات سر نہیں تھے کہ جمعے کے اوپر عمل کرتے، جمعے کی نماز پڑھتے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی کے اندر کوئی جمعہ ادا نہیں کیا. لیکن اس زمانے میں جن مہاجرین نے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ گئے تھے تو وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی قیادت پہ 12 افراد کے قافلہ گیا اور مدینے میں ہجرت کر کے ادھر گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خط لکھا تھا، اس کو لکھا تھا کہ تم جمعہ ادا کرو، جمعے کی نماز پڑھو. اور یہ لکھا تھا اس روایت میں یہ ہے کہ فَإِذَا مَالَ النَّهَارُ عَنْ شَطْرِهِ عِنْدَ الزَّوَالِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ تَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ بِرَكَعَتَيْنِ. فرمایا کہ جمعے کے دن جب یہ زوال ہو جائے، نصف النہار ہو جائے، تو تم اس وقت 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ کے قرب حاصل کرو. اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے پہلا جمعہ ادا کیا. جو 12 صحابہ مہاجرین ادھر گئے تھے، کچھ ادھر کے لوگ تھے، سب کھڑے ہو گئے اور یہ جمعہ ادا کیا. لیکن کچھ روایت سے معلوم ہوتے کہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط جانے سے پہلے بھی
ادھر ایک صحابی تھے، اس کا نام ہے اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ انصاری تھے. انہوں نے اپنے طور پہ یہ سوچا کہ یہودی ہفتے کے دن عبادت کرتے اور وہ ہفتے کے دن کو اپنے معزز سمجھتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فتح دیا اور اس دن اللہ نے فرعون کو تباہ کیا، ایک بابرکت دن ہے تو ہم اس دن عبادت کرتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ایک روایت میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ گئے، یہودی روزہ رکھتے 10 محرم یہ جو جمعے کا دن تھا روزہ رکھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے؟ انہوں نے کہا کہ ھذا یوم عظیم، بہت بڑا دن ہے آج. کہا کہ انجى الله فی موسیٰ وقومہ واغرق فرعون وقومہ، اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم کو فتحیات کیے اور فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے تباہ کیا، اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، کہا کہ ہم تو پھر زیر موسیٰ علیہ السلام کی قریب تو ہمیں چاہیے کب روزے رکھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم بھی 10 محرم کو روزہ رکھو، اور یہ فرمائے ساتھ کہ یہودی سے 10 محرم کو روزہ رکھے. تم یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ کرو، 2 دن روزے رکھو، یا 9 اور 10 یا 10 اور 11، 2 دن روزے رکھو، جس سے کہ یہودیوں کے ساتھ عبادت میں مشابہت نہ آئے. بلکہ ایک ہی چیز میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت سے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا کہ اس کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرو. تو اس وجہ سے صحابہ کرام نماز تو اس میں روزہ رکھنا شروع کیے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کی اہمیت جو ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے، لوگ یہ سمجھتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے بہت بڑا واقعہ ہے، بہت غمناک اور دردناک شہادت ہے. لیکن 10 محرم کی جو اہمیت ہے، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے اور پہلے سے روزہ اس کے یہودی رکھتے، اور یہ تو 61 ہجری کی بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. تو اس کی بہت پہلے سے اہمیت. اور یہ جمعے کے دن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس پہ قیامت قائم ہوگی. یہ جمعے کے دن، اور جمعے کے دن جب ہو جاتے ہیں حدیث میں ہے کہ ساری چیزیں، زمین، آسمان، یہ پہاڑ، یہ ہر چیز اسی انتظار میں کبھی قیامت قائم ہوگی. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے جو وقوع ہے وہ جمعے کے دن. تو بہرحال اس دن یہودی جو ہے ہفتے کے دن اپنی کوئی عبادت کرتے تھے، بیٹھتے تھے. تو اسد بن زرارہ نے یہ سوچا کہ یہودی ہفتے کے دن عبادت کرتے اور عیسائی اتوار کے دن، اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کوئی اس پہ ہدایت نہیں ہے کہ تم اتوار کے دن کوئی کرو، اگرچہ ان کی ایک واقعہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اس کو پانسی ملے تو وہ قبر سے اٹھی اور اسی دن وہ آسمان میں گئے. یہ تو ان کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے. اور قرآن نے جو عقیدہ پیش کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی قتل نہیں کیا، وما قتلوا یقینا بل رفعه اللہ الیہ، اللہ نے طرف بلایا، وہ قتل نہیں ہوا، وہ آسمان میں زندہ موجود ہے اور قیامت سے پہلے وہ آئیں گے اور 40 سال کی حکومت ہوگی باقاعدہ، اور وہ اسلامی حکومت، اسلامی شریعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اس حکومت وہ کریں گے، وہ آئیں گے. تو بہرحال اسد بن زرارہ نے سوچا کہ ہم الگ دن مقرر کریں، اور پھر انہوں نے اپنے اجتہاد سے، اپنے سوچ سے، صحابہ کرام کے ذوق آپ دیکھے، انہوں نے جمعے کا دن مقرر کیا اور اس میں باقاعدہ لوگ جمع ہو جاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے. یہ اور اس کے بعد پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے یہ پیر کے دن قباء مسجد میں پہنچے، قباء جہاں لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں. اور ادھر سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن ادھر رہنے کے بعد جمعے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے اس محلے سے نکلے اور آگے مدینہ المنورہ جہاں مسجد نبوی ادھر جان چاہ رہے تھے. راستے میں جمعے کا وقت آ گیا. سالم بن عوف جو محلہ ہے اس میں جمعے کی نماز کا وقت آ گیا اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ ادا کیا. ادھر ایک مسجد ہے جس کی جمعہ بولتے ہیں، مسجد جمعہ. لوگ جب مدینہ جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب کرے بار بار، تو مدینے کے مسجد نبوی کے ساتھ ہی ادھر سے ٹیکسی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں زیارت، اس میں لوگ بیٹھتے ہیں. اور یہ مسجد جمعہ بالکل قریب ہے، ادھر جاتے ہیں، مسجد قباء جاتے ہیں، مسجد ذو القبلتین، مختلف مسجدوں سے ہو کے آ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں. تو اس مسجد جمعہ میں سالم بن عوف پہ جو مسجد ہے اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ادھر جمعہ ادا کیا، اسی مناسبت سے مسجد ہے۔ تو جمعے کی نماز اس کی بہت اہمیت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جمعے کا کہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو فلان آدمی اچھی گفتگو کرتے جا کے بیٹھتے سنتے، یا اس کی گفتگو صحیح نہیں ہے، نہیں ہم لیٹ جائیں گے۔ گفتگو کسی مسجد میں ہو یا نہ ہو، گفتگو صحیح ہو یا صحیح نہ ہو، آپ کی مزاج کے مطابق ہو یا نہ ہو، لیکن جمعے کے دن یہ عبادت ہے کہ آدمی پاک و صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، غسل کرے اور مسجد کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تو جمعے کے دن وہ اشراق کی نماز پڑھ کے ڈائریکٹ مسجد کی طرف جاتے تھے، اور اشراق کی نماز بھی مسجد کے اندر پڑھ کے بیٹھے ہوتے تھے، قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار، اور پھر آگے آرام سے اس سے فارغ جمعے کی نماز ادا کرتے تھے۔ تو جمعے کی نماز کی بہت اہمیت ہے۔ دکانداروں سے درخواست ہے کہ آپ یہ جو اور دنوں میں کماتے ہیں، جمعے کے دن کم از کم اذان ہو جائے پہلے اذان کے ساتھ۔ یہ الگ بات ہے کہ پہلے اذان یا دوسری اذان، لیکن پہلے اذان کے ساتھ ظاہر ہے کہ ماحول بن جاتا ہے، آدمی دکان بھر کے اللہ کے گھر کی طرف جائے۔ اللہ کے بہت وسیع دربار ہے، یہ فرشتے جو نام لکھتے اس سے ایک آدمی محروم ہو جائے، کتنی بری بات ہے کہ جب آپ لیٹ آئیں گے اور فرشتے نے صحائف بند کیا ہو، لکھنا بند کیا ہو، آپ کا نام ہی نہیں لکھے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ فرشتے اس گیٹ کے اوپر ایک ایک آدمی کی انتظار کرتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، فرشتے انتظار کرتے ہیں، اللہ فلان نہیں آیا، یا اللہ فلان نہیں آیا، اور کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ آدمی بیمار ہو، ان کا مریضا فشفی، یا اللہ شفا دے دے، یا اللہ اگر یہ آدمی کوئی مجبور ہے تو اس کی مجبوری کو ختم کرے، یا اللہ اگر یہ آدمی بے راہ روی کو کرے، مسجد نہیں آ رہے، اللہم اہدی، پھر بھی اگر کوئی نہیں آتے تو فرشتے کی بددعائی کی سبب بن جاتے۔ اس لیے جمعے کے دن آدمی جلدی جائے، مسجد کے لیے جائے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ چند دن کی زندگی ہے، دیکھو آپ دیکھتے ہیں پہلے زمانے میں لوگ بہت بڑھاپا آتا تھا، مر جاتا تھا، ابھی روز دیکھیں نوجوان دیکھیں ہارٹ فیل ہو گیا جی، ایکسیڈنٹ کیا جی، فلان معاملہ ہوا فلان، اور یہ ہمارے یہاں تو بدامنی بھی بہت ہے، کوئی صبح شام نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوتے۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی آدمی کوشش کرے۔ کل 1 مئی کو یوم مزدور منائے، اور یہ اصل میں یوم مزدور نہیں ہے، یہ بڑے لوگوں کے دن ہے۔ بڑے لوگ تو چھٹی کرتے ہیں، دفتر ہر سب کو چھٹی ہو جاتے ہیں، گھروں میں بیٹھے اسی روم مزے کر رہے ہیں، لیکن مزدور بیچارہ اسی طرح رسی اس کے گلے میں پڑے ہیں اور کسی سٹاپ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور مزدوری کرتے ہیں۔ اس یوم مزدور کی دن کسی نے نہیں کہا کہ آج مزدور سے کہیں بھائی تم گھر بیٹھو، تم بچوں کے ساتھ بیٹھو، آج مزدوری نہ کرو، ہم آپ کے گھر میں کھانا بھیجیں گے۔ اس یوم مزدور کو کسی نے مزدور کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا، کسی نے مزدور کوئی سہولت نہیں دی، اور اخبارات میں بڑے بڑے اشتہار، یوم مزدور، یوم فلان، یوم فلان، یہ دھوکہ ہے جو دیتے۔ اس لیے مزدوروں کو ساتھ اظہار یکجہتی ہے کہ ان کے مسائل حل ہو، ان کی پریشانیاں حل ہو، ان کی جو ضروریات ہے وہ حل ہو، اس طرح کوئی نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مزدور کو اس کی مزدوری، اس کی اجرت، اس کے پسینہ خوش ہونے سے پہلے دو، قبل ان یجف عرقہ، اس کے پسینہ خوش ہونے سے پہلے دو۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو ساتھ لوگ مزدوری کرتے ہیں، وہ بیچارے پھر پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ تنخواہ دے دو، یہ تنخواہ دے دو، گھر میں مسائل ہوتے ہیں اور لوگ اس کو تنخواہ نہیں دیتے، کتنے مسائل میں ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یہ دعا کے لوگ کہتے ہیں نہیں دعا کی اہمیت نہیں ہے، دعاؤں کی بہت اہمیت ہے۔ آدمی اپنے لیے دعا کرے، پوری امت کے لیے دعا کرے۔ اس امت کے اوپر بہت عجیب صورتحال وقت کی دعا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی جو حالت ہے پوری دنیا میں آدمی دیکھے، یعنی فلسطین میں آپ دیکھیں کیا صورتحال ہے مسلمانوں کے، یعنی آدمی دیکھیں گے کہ تاریخ جب لکھی جائے گی نا، اس میں یہ بات نہیں ہوگی کہ ادھر کربلا، جس طرح کربلا میں امام حسین اس کے پورے قافلے کو لوٹا تھا کوفیوں نے، اسی طرح پوری دنیا کی کافر فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ نہیں پڑی۔ قیامت کے دن اللہ نہیں پوچھے گی اب سے، تاریخ میں یہ بات نہیں ہوگی کہ کربلا ادھر فلسطین کے مسلمانوں کے پاس ایمبولینس میں پیٹرول نہیں دیا کہ پیٹرول ڈالے، روشنی کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور عرب کے اندر کنویں موجود ہے جی پیٹرول کے، اور وہ امریکہ لے کے جا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ اور یہ تاریخ میں ایک ایک چیز
کہ مسلمان خواب غفلت میں موجود تھے اور آرام سے پیپسی اور یہ جو ان کے جو مصنوعات ہیں اس کو استعمال کرتے، اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنی دکان سے اس مصنوعات کو وہ باہر پھینکے۔ پیپسی اگر ایک آدمی نے کہا، اگر اس کو پیزا نہ کہا کیا ہوتے، لیکن اتنی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہم یہ کام کریں، اور ادھر یعنی قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اس لیے یہ جمعے کے جو دن ہے بہت بابرکت دن ہے، بہت زیادہ خیر سے بھرپور دن ہے۔ اور اس طرح اسلام کے اندر ہر چیز کے اپنے اپنے اوقات ہے، اپنے اپنے اس کے اہمیت ہے، فضیلت ہے کہ انسان اس کے اوپر توجہ کرے تاکہ اسلام اور پاکستان کے خلاف جو سازش ہے تمام سازشیں ناکام ہوں۔ اس وقت دیکھو کہ ہم نے فلسطین کا ساتھ نہیں دیا، تو ادھر مودی بھی اتنی جرأتمند ہو گئے کہ اس نے ہمیں آنکھیں دکھائی۔ اس نے کس سے سیکھا؟ اس نے مودی نے نتنیاہو سے سیکھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ان مسلمانوں کے اندر ہمت نہیں ہے، تم جو کچھ کر سکتے کرو۔ اور دیکھو ادھر بارڈر کے اوپر جو حالات ہے، ہاں ابھی فائرنگ ہو رہی جگہ جگہ، پتہ نہیں جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ایک آدمی جو گائے کی پیشاب پیتی ہے اور جو یعنی ایک کمزور آدمی اور بار بار ہمیں دھمکی دیتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان کمزور ہو گئے۔ ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر قوت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اس کو جس طرح آپ ان کو آنکھیں دکھائے بس یہ دب جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی قوت کو پہچاننا چاہیے۔ ہم اسلام، شاعر اسلام، دین اسلام، ہم اس کے قریب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے روب میں اضافہ کر کے، ابھی ہمارا روب نہیں ہے۔ دیکھو یہ جو آپ کسی چوراہے کے اوپر کھڑے ہوتے، ایک ٹریفک کی پولیس ہوتے، وہ ایسے جب ہاتھ اٹھاتے تو اس روڈ کے اوپر جتنی گاڑی آ رہی ہوتی وہ سب کھڑی ہو جاتی۔ کیوں؟ کہ اس ٹریفک پولیس کی بدن کے اوپر ایک وردی، وہ اس وردی سے لوگ وجہ سے لوگ جو ہے اس کو گاڑی روکتے ہیں۔ اگر یہ پولیس والے، یہ ٹریفک پولیس یہ وردی اتارے، یہ 20 بار بھی ہاتھ ایسے کرے، کوئی گاڑی نہیں کوئی نہیں روکی گئی۔ لیکن جب یہ وردی اس کے بدن کے اوپر ہے تو ساری گاڑیاں رک جاتی، جو بھی آ رہا ہو کتنی بڑا بھی ہو، گاڑی روکنا اس کی فرض بن جاتے۔ اسی طرح ہم نے اسلام کا جو لبادہ ہے وہ اتار دیا، اسلام کے جو ایک روب و حیثیت کی ختم ہو گئی۔ اس لیے اگر ہم واپس اسلام کی طرف آئیں گے تو جو شان و شوکت، قوت و غلبہ اللہ نے امت کو دی، اور پوری دنیا میں اسلام کا ایک نام تھا، کافر اس کے نام سے ڈرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی وہ کوئی بات کر رہے تھے ایک مسلمان کے ساتھ کوئی بیعت کے اوپر، اس نے صرف یہ بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قسم اٹھائے کہ وہ خیر البشر ہے، انسانوں میں سب سے بہتر ہے۔ مسلمان نے اس کو تھپڑ مارا اور ان سے کہا کہ اللہ کے نبی موجود ہے، تم موسیٰ علیہ السلام کی بات کر دے۔ تو یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور کہا کہ آپ کو مسلمان نے مجھے یہ کہا، مجھے مارا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو سمجھایا کہ تمام انبیاء افضل لوگ ہیں، اس طرح نہ کرو۔ اپنے صحابی کو سمجھایا۔ ابھی کوئی ہے کہ جو کسی یہودی کو تھپڑ مارے؟ بلکہ یہودی ہمیں تھپڑ مارتے، ہماری خواتین کو، ہمارے بچوں کو، ہم سب کو۔ اس لیے اس کا حل یہ ہے کہ ہم اسلام کی طرف آ جائے، دین کی طرف آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری اسلام اور شریعت کے مطابق پاک و صاف و خوبصورت زندگی گزارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔